کہ مہنگائی کے اور چیزوں کے بڑھنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور پھر ان کا حل کیا ہے، کیونکہ اس وقت ہم بھی ایک ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ آج ہر شخص جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، ہر شخص پریشان حال ہے اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے پہلی اور مین وجہ تو یہی ہے کہ آج ہمارے اندر دین بیزاری اور معصیت کا ارتکاب بہت زیادہ ہو گیا۔ آج ہم جس دور اور ماحول سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بے حیائی کا بازار گرم ہے، معاشرے پر برائیوں کی ایک موٹی چادر چڑھی ہوئی ہے، قدم قدم پر فیشن کے نام پر اور آزادی کے نام پر اللہ کے احکامات اور تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ انسان کی قدریں ختم ہو چکی ہیں، ایمان انسان کا اس وقت متزلزل ہے، نام کے صرف آج ہم مسلمان ہیں، نہ حقیقت میں ایمان ہمارے اندر رہا، نہ ایمان کی روح ہمارے اندر رہی۔ معاشرے میں فحاشی اور ننگے پن جیسی برائیاں اور گناہ عام ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتنے اندھیری رات کی طرح تمہارے اوپر نازل ہوں گے، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو دانے گرتے ہیں، فرمایا اسی طرح پہ در پہ تمہارے اوپر فتنے نازل ہوں گے۔ اور واقعی آج کے جو حالات ہیں اور کیفیات ہے، یوں ہی نظر آتا ہے کہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے مقام پہ کھڑی ہو چکی ہے۔ آج انسان نہیں رہا، بلکہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ ہر شخص دوسرے کو چیر پھاڑ کر کھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر شخص دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر شخص اس حیوان جیسا بن چکا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہڈی میرے منہ میں تو پڑے، میں دوسرے کے منہ سے بھی کھینچ کر اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا لوں۔ اور اسی کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، اور یہ فساد کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ فساد فرمایا انسان کی اپنی ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ انسان کے اعمال خراب ہوئے تو انسان کے بارے میں جو فیصلے ہوئے وہ بھی اسی طرح کے نازل ہوئے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ جو انسان اعمال کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو خوش کرتے ہیں، اور جو انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر تنگیوں کو بھیج دیتے ہیں، اسے بھی ناخوش کرتے ہیں۔ اعمال کے ذریعے سے رب کی رضا حاصل ہوگی تو انسان کے لیے اللہ انسان کے من چاہے فیصلے فرمائیں گے، جو انسان چاہے گا انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ویسے ہی احکامات آئیں گے۔ اور اگر انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے رب کو ناراض کرے گا تو پھر اللہ بھی انسان کے لیے وہی فیصلے فرمائے گا جو انسان کی پسند نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو فرمایا گیا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اعمال یعنی بادشاہ ہیں، عمال ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ایک بات سمجھیے، انسان کا پورا وجود جو ہے یہ عالم اصغر ہے،
اور جو کائنات کا ہمیں نظام نظر آتا ہے یہ عالم اکبر ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو عالم اکبر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، پہاڑ نظر آتے ہیں، پھر پہاڑوں کی شبیہ انسان کے جسم میں موجود ہے۔ آپ کو گھاس پھوس نظر آتا ہے، گھاس پھوس کی شبیہ انسان کے جسم کے اندر موجود ہے۔ آپ کو زمین کے اندر پانی کے چشمے نظر آتے ہیں، پانی چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی شبیہ انسان کے اندر موجود ہے۔ جس طرح بعض جگہوں پہ زمین نرم اور بعض جگہوں پہ سخت، اسی طرح اس کی شبیہ انسان کے اندر موجود ہے۔ میں اس پر اگر بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جسم یہ عالم اصغر ہے اور کائنات عالم اکبر ہے۔ جب انسان عالم اصغر کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے، اللہ عالم اکبر کو انسان کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔